السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حصہ نظم سے تیسری رباعی جس کے شاعر ہیں شاد عارفی، اس رباعی کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہاں پر شاعر شاد عارفی ان کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا۔ وہ 1900 عیسوی میں رامپور میں پیدا ہوئے۔ ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ جس کا نام ہے سماج 1946 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کی غزلوں اور نظموں میں طنز و مزاح، واقعاتی رنگ اور افسانوی کیفیت کا امتزاج ملتا ہے، اور شاعری میں مزاحمت کا عنصر نمایاں۔ ان کے مجموعے شوق تحریر اور سفینہ چاہیے جدید شاعری کے نمائندوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آئیے یہاں پر ہم رباعی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے۔ سعی منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائے تو پاؤں سو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس رباعی میں شاعر نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کا وجود اور اس کی طبیعت جب عیش و عشرتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو انسان جسمانی اعتبار سے سست ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے رگ و پے میں وہ پہلی سی پھرتی اور قوت باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھے۔ اگر کوئی مقصد حاصل ہو چکا ہے تو کوئی اور مقصد یا منزل طے کر کے اس کے حصول میں لگ جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا جسم اور ذہن دونوں سست اور کاہل ہو جائیں گے۔ اس رباعی کے ذریعے عزیز طلباء، شاعر شاد عارفی نے حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ نصیحت کی ہے کہ انسان کو عیش و عشرت میں پڑ کر اپنی منزل مقصود سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہی خیال اقبال کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے شاد عارفی کی رباعی۔ اس طرح اگلے ویڈیو میں ہم اس رباعی سے متعلق سرگرمیوں کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔